بولو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو اپنے دامن عفو میں بڑے سے بڑے گنہگار، خطاکار اور سیاکار کو بخش دیتا ہے۔ ہماری روایت ہے جب کبھی اسلامی معاشرے میں اس قسم کے مجالس منعقد ہوتے ہیں تو اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے کیا جاتا ہے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ آنسی اسکول اینڈ ڈگری کالج مردان سے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہ دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہ دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ شعور نعت بھی ہو زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو اس کا حق ادا نہ کرے۔ میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سمیت آنسی اسکول اینڈ ڈگری کالج سے کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کریں۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے حالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ غم کے اندھیروں میں یوں گھیرا ہوا ہے، آقا تو شمار اب جینا بیرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ جس کو بلایا گیا وہی عرش بری
جس کی نبات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ۔ واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تا آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ سب سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ قومی ترانے کے لیے اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں، پلیز۔ تھینک یو سو مچ۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ آج کے اس پر وقار مجلس جس میں علم و سیاست کی درخشاں ستارے جلوہ افروز ہیں، ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اپنی مصروفیت سے اس مشکل گھڑی میں وقت نکال کر اس محفل میں چار چاند لگا دیا۔ شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑی، شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ اس دور حاضر میں دنیا میں منشیات کا استعمال جو کہ عام رواج چل پڑا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل جس طرح نشے میں مبتلا ہے، اس کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود منشیات کے شرح میں کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ موجودہ دور میں منشیات کے ہزاروں موقع وجود میں آ چکے ہیں۔ علم اور دوست احباب کا اصرار ہوا ہے کہ منشیات کے خلاف آواز اٹھائی جائے، سماج کے بے اثر لوگوں اور حکومت کو بطور خاص متوجہ کیا جائے۔ خار کی اس خوبو نہ بے باور دی، خار کی اس خوبو نہ بے باور دی، خار کی اس گولے د نشی ڈیری دی۔ We will compete and debate competition to share their views about drug invasions, engendering youngers and social ordering, the bring out of their hidden attitude. Ladies and gentlemen, put your hand together to first speaker, Miss Ozala, Peshawar Model School and College. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mr. President, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank you all for giving me the honor to enlighten the today's topic, drugs, invasion, endangering the youngsters and the social order. Ladies and gentlemen, let me start with the word youth. What comes into your mind when I say this word? Some of you might say the nation bearers, the younger generation, and the Shaheens of Iqbal. While many regard the youth as the new generation and the major activists of the society. Generally, youth is best understood as the age of transition from the dependence of childhood to the independence of the adulthood, in which their energies are at peak and they have the ability of destruction and construction in their palms. Allah says in Quran, do whatever you want. He have given us a free will, the right to choose, and this is the biggest difference between human beings and the other living creatures in the world. And whenever a person uses this freedom, he loses his psychological balance and develops complexes and lack of confidence to drag his focus, giving it a name of entertainment as an alternate. Shaitan introduces drugs. There are many types of drugs and they contain many toxic and addictive substances such as tobacco, heroin, marijuana, ice, cocaine, opium, etc. Mr. President, it is a harsh reality that every year 40,000 of new users are being added to the list of the drug addictors, making Pakistan one of the most drug-affected countries in the world.
And the most disturbing fact is that majority of them are our youngsters. Why youngsters? I've seen a lot of youngsters saying, oh, I'm having a lot of work, oh, what will I do? But yes, one solution, and I think that is drugs. I do not agree with this statement because it is totally wrong, and they find it a way to release their stress out, but they don't know. They don't know that the thing which gives them pleasure today can be a headache for them tomorrow. They don't know that it is affecting their nervous system. I know a person who have now 29 gold medals and is now on his deathbed, doing nothing. So then what to do with such kind of a life where a person loses his dignity and respect? Mr. President, service shows that average teenager start drugs due to academic pressure, genetics, childhood trauma. Main reasons are mostly the lack of parental guidance and peer pressure. Ladies and gentlemen, I'm not putting down the entire blame on the parents for leaving their child without supervision, because in the present timings, our society tries to open many new paths to the freedom that not even the most alert parents can see it coming. University and college cultures have normalized cigarettes and other form of addictives that some student might even start to fit in with their mates. Ladies and gentlemen, if I ask a question, that how many of you would like to live a dependent life? The answer will be a big no. Because by nature we don't like dependency, so then the question arises that drugs makes us dependent on it, so then how can we accept it? The universal law says that every corner of the earth, every religion, every society tries to condemn drug. A drug addict can't donate blood. A drug addict loses his family representation. So then what to do with such kind of a life where a person loses his dignity and respect? Honorable guests, do you think that the percentage of youth that is stuck in this addiction will be able to lend a hand in the country's prosperous future? The answer is no. But is there anyone apart from some foreign agencies that will care about this problem? The answer is no. Are there any proper rehabilitation facilities that will allow the addicts to be recovered? The answer is no. And if there are such facilities, they are mostly very costly and unaffordable for many. And if there are affordable facilities, so they treat the addicts with such brutality that they make their condition even more worse. Our society hates such people and often taunt them and classify them as inferior and out of space. But in my opinion, the issue runs deeper than that. And it's time we spread awareness and to not just educate, but uneducated and the less fortunate, as well as to stop our nation from falling into the root of this addiction. I would like to end my debate by an extract from a recovered addict's poem. Don't hate the addict, hate the disease. Don't hate the person, hate the behavior. It's hard to watch it. Imagine how hard it is to live with it. Thank you so much. Now I would like to call a second speaker from Miss Aisha Kawal from Ikra College. Good morning to all the dignitaries present for the talk today. Today I am going to talk about very important and burning issue of our country, drug addiction. I extend my warm welcome to our honorable chief guest and dear audience. Let us first to know what drug addiction is all about. Drugs, as we all know, are an illegal matter which some people drink, smoke, eat or inject for the mental and the physical effects that it leaves. People who deal in the selling of drugs, they create a network and mainly target students in order to make them addicted to drugs. Initially, the drugs are sold to the students for free, and gradually when they get addicted to it, they also become a part of their network and start dealing in it. It is observed that the person starts consuming drugs out of stress and unfair expectations. Moreover, when a person feels lonely, isolated, he resorts to these drugs to move him away from situation, and for some time, his mind gets diverted from his problems. Secondly, lack of emotional support and disorder in their families make them vulnerable to it and increase their dependency on drugs. They use it in order to calm down their mental state of agitation, beside personal and family distress,
additional healthcare costs, and loss of future productivity burdens on community. The drugs mainly affect the central nervous system. The consequences of illicit drugs use impact the entire criminal justice system. It overtakes someone's life, which means they don't have the capacity to maintain healthy relationship with friends or family members. Or perhaps a person lies to cover up the drug use, and a partner, child, or sibling enter into a co-independent and enabling relationship, which is unhealthy for both parties involved. Finally, drug addiction can erode one's self-esteem, their sense of value. Another reason behind this drug selling and consuming is poverty. Sir, poverty forces a person to focus on drug selling and consuming. In essence, the most effective way to reduce all costs related to drug addiction is to focus on the addiction prevention and treatment programs by creating awareness among people through social media and also by strict actions against these illegal activities. I want to conclude by saying that drug use should be absolutely not for all, and I sincerely hope that our students will never ever try to consume drugs and will completely stay away from its use. Remember that our country needs you, as you are its future and harbinger of progress. Thank you. Now I would like to, the third speaker, Muqaddas from Alif College. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respectable owner, honorable teachers, and dear students, warm greeting to one and all. Today we are here to discuss about the fatal consumption of drugs and how it destroys the lives of our youth. Drugs, as we all know, an illegal matter which some people eat, smoke, inject it, or drink for the mental as well as physical effect that it leaves. People with the illicit use of drugs are found everywhere, that is urban or rural area, among men and women, among poor and rich people. But it is exceedingly practiced by our young girls and boys, especially living in a hostel in nearly all technical and educational institutes. There are several students which consume drugs for fun or for other various reasons. It seems to be observed that students start consuming drugs out of stress, unfair expectation of their parents as well as teachers, lack of emotional support, and disorder in their families make them vulnerable and increasing their dependency on drugs. Nowadays, when children are not feel satisfied at home and they are deprived of love, affection, and cares of their parents, a feeling of discontent comes in, and such children become prone to a drug addiction. What's the main harmful to see? If drug-addicted students are not allowed to use our drugs, then they are suffer from roots of depression, uncontrollable and painful confusion, as well as vomiting. Even sadder is the fact that most people can't afford to make purchase of such expensive drugs. So in their end, they have resort to such activities as theft their home and they lose control in themselves, and even killing their families. Or you think that why this circle is so various? Why the rate of paralytic students are increasing day by day? The cruel drug addicted girls sold the drugs to students for free, and when they get addicted gradually and start consuming drugs. Other than it's a poverty that compels some students to become a part of this selling and dealing network. But our students fail to realize the severe impact of drugs on their mental and physical health. Like, start consuming disorder, the intelligence level goes decreasing and start experiencing untimely death. When one comes to a temptation of drugs, then it gets very difficult to recover from its impact. Except the drugs rehabilitation centers, but that involve high costs which most people can't afford. So I requested to all that please repent themselves from the consumption of drugs before it destroy your health, future, and take away your lives. Parents should lead to
to focus on their children's everyday affair, where they go, whom they meet, and especially about their friend circles. Teachers and students should focus on the moral development of students. Studies note that you limit the students just books. Orator, please addresses the people in mosques and madrasas about the invasion of drugs. Setting Christ and Sarhad, shape your future that seems bright and full of achievements. Remember that our country needs you. You are its futures and harbinger of its future. Thank you. I would like to Mr. Bilal from Commerce College. Number 2, Mr. Bilal. नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. First of all, I would like to thank all of the respected teachers and all the respected students for giving me a chance to stand in front of you all and giving my speech. Thank you so much. नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साखी. Well, one of my teachers usually says a thing, that Bilal, choosing between a right decision and a wrong decision is very easy. But choosing the best decision among the various right decisions is the most difficult task in the entire world. Good day and hello everyone. I'm Mohammed Bilal of Commerce College number 2 Mardan, and today I am here to speak on the topic of drugs and its effects on individual and the society. Federal consumption of drugs and how it is destroying the lives of our youth is a point of discussion in this scenario. Drugs, as we all know, that is an illegal matter that some people smoke, some people inject, some people drink, and some people eat for the sweet mental peace that it leaves on a person and individual mind. There are several students who consume drugs either out of fun or out of the unfair expectation. The people who deals in the selling of drugs are actually creating a market. They are actually creating a network and mainly targeting the students to involve in this network. They start buying and consuming it then. Initially, the drugs are sold to the students for free. And eventually when they get addicted to it, they start buying and selling it. In fact, when the students eventually get involved in this network, they start dealing in it by themselves. They start selling the drugs to their friends. They start selling the drugs to the unknown people. And it is obvious when a person is addicted to the drugs, he will obviously buy the drugs from everywhere, anyone. Because he is simply addicted to the drugs. हाय पल भर का मजा, जिंदगी भर की सजा, नशा. Sadly, they fail to realize that drugs has a severe impact on the physical as well as mental health. As the stage experiencing the mental disorder, deadly diseases, and a lot of addiction and a lot of untimely deaths, drug addiction has become one of the most severe problems in the entire world. Drug addiction has become one of the most severe problems in all of the society of the developing and developed nations. The great situation of drug abuse is prevalent across the whole country. And unfortunately, our motherland Pakistan is greatly affected by it. Why are we seeing disproportionately high rates of drug addiction in the different countries and different states of Pakistan? Because these are the places which have much higher rates of poverty, which have much higher rates of hopelessness, which have much higher rates of joblessness, lack of education, leading to the sense of hopelessness, to leading to the sense of failure. The major reason that we are seeing so many struggling with addiction.
with addiction, and by addiction, I just told me addiction to drugs. It can be addiction to food, it can be addiction to excessive technologies, it can be addiction to porn, it can be addiction to anything. It's just because we have become used to and demand quick fix to all our problems. We wanted to solve our problem in just a minute. We wanted to solve our problem in just a day. We wanted to solve our problem in a very short period of time. But it can't be possible. It isn't possible. It can't be happening. We refuse to acknowledge our fears. We refuse to acknowledge our emotion. Oh, think about the Tom and Jerry cartoon. I think all of you have heard about it. Think about the Jerry. He's about to face the Tom, okay? Oh, hold down a second. I'm going to take some drug pills, okay? And now I'm going to fight you. No. Jerry has to face his fear. Jerry has to acknowledge his emotions. Jerry has to fear. Jerry has to control his fears. After that, he will be able to control his fear and face the Tom. Jerry is to first able to control his fear. After that, he will fight him. This was just an example of a relation between a drug and an individual. If an individual will have get up his hold on facing his fears, on facing his emotion, so that he can prevent himself from any kind of addiction, he can prevent himself from any kind of drug if he will be able to control his fears. He will be able to control his emotions. Question: how can we prevent ourselves from the drug addiction? As you all know that prevention is always better than cure. एहतियात इलाज से बेहतर है. Prevention is always better than cure. We can start by developing a very strong sense of purpose in ourselves and also in our kids as well. And it should be as soon as possible. Because if we will have a strong sense of purpose in our life, then we can control ourselves from the inside as well. It's time to stop blaming. It's time to stop shaming those people, those unfortunate people who succumb to the addiction. It's time to extend our hand to the unfortunate people and pull them out from the quicksand of misery. We are all the miracles of the nature. And miracles by definition means is limitless. Thank you. Now I would like to call the speaker, Commerce College number 1, Mr. Jahangir. The vast territory of planet Earth is witnessing hell, where the twilight of life is fading, the seeds of evil are sprouting, and the dusk of depravity is rising. Reigned by the vicious ever darker than Lucifer, and much injurious than Satan. Drugs. Yes, Mr. President, you heard me right, drugs. Satan, in the disguise of drugs, has ruthlessly consumed our youngster and social order, leaving them in the abyss of darkness from which return is impossible. Mr. President, my heart aches, my eyes swell, and my feet tremble when I see the drastic numbers in drug surveys. Around 7.6 million Pakistanis are addicted to drugs, with the majority being youngsters. My soul shattered into pieces when I came to know that the majority of youth are consuming drugs. Ladies and gentlemen, this harrowing situation is loudly pronouncing that drug invasion has endangered our youth and social order. The youth who are to carry on the legacy of Socrates, Plato, Aristotle, Ibn Rushd, Ibn Sina, Al-Farabi, Jabir bin Hayyan are inhaling little drugs into their bodies and exhaling their hopes, future, accomplishments, dreams, and lives into the air. The youth who are given the chance to lead this country by the great Qaid are busy
inhaling little drugs, injecting little drugs, consuming little drugs, and wasting their lives. The youth who were to stand for the rights and freedom of Palestine, Iraq, Iran, Afghanistan, can't even stand on their own feet because of drugs. And the youth who were to fight the corrupt, unjust, and tyrant rulers can't even fight their own destructive desires. And the youth who were to be the sovereign falcons of Iqbal have become mindless parasites ruthlessly eating their own bodies. They are eating their hearts, livers, and lungs and eventually die of cancer. And those who don't die of cancer live their life under depression, anxiety, and psychosis. Mr. President, the souls of our heroes must be rising in agony over the dire situation of today's youth. Alexander the Great once said, "The use of wine, women, and drugs is a sign of a man who is not master of himself. In other words, he is a slave of his desires." Mr. President, drug invasion not only threatens our youngster, but it also endangered the very fabric of our society. Drugs undermines the moral and ethical values of our society. Drugs lead to destruction of a nation and a civilization. Drugs lead to crime, poverty, murders, and mass killing. And eventually, drug destroys a civilization. But oh, the youth, you must know that the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. We, the youth, must rise against this menace and fight it. The law enforcement agencies must incarcerate the drug mafias. The judiciary must give them severe punishments. The stakeholder must use the state machinery and curtail the surge of drugs. The community must come together and help those who are in the possession of this Satan. It will not be an easy journey. There will be pain and sacrifices, but we must not stop. We must weed out this cancer from our society and make this country free from drugs. Free from drugs. To conclude my speech with a few poetic verses. The parents weep, the children scream. The parents weep, the children scream. Society tears a monstrous stream. A world in chaos, a world in pain. Drug invasion is driving us mad. Drug invasion is driving us mad. Thank you. Thank you, Mr. Jangir. Thank you so much. Now I would like to invite Mubashir Khan from Galadir Higher Secondary School. Start with the name of Allah, who is the most merciful and almighty. Indeed, it's a pleasure to be in the front of Galaxy of Talent. And I am delighted to present my view on drug invasion and endangering youngsters in the social order. Pakistan played a significant role by being in the first line of defense to save the great country from the drug menace. In this respect, anti-narcotic force Jawan offer unmatched sacrifices. In this respect, anti-narcotic force Jawan offer unmatched sacrifices. The world recognizes our sacrifices. Honorable juries, drugs are waste of time. They destroy your memory, your self-respect, and everything that goes along with self-esteem. Dear audience, the government of Pakistan has determined to make Pakistan drug-free zone. And we can make no compromises in endeavor to rescue our youth from the curse of menace. There is a dire need of individual contribution in rooting out the heinous crime of drug trafficking from the society. Synthetic drugs are catastrophic for our vicious young youth, and that's why the government is working on new legislation to deal with drug mafia with iron fist by convicting them with severe punishments.
irrespective of their status, their relationship with any political party or department. Distinguished guests, terrorism is an issue potentially endangering the society in the term of health hazards, crimes, money laundering, economic challenges in the form of underground economies, sponsorship of militancy and terrorism, etc. It becomes even more and more challenging and threatening with dynamic of drug abuse, and variety of drug abuse are fast changing and spreading without any boundaries, which is leading to exponential rise in drug abuse across the globe, in general specific Pakistan. The growing use of drug among the youngster is undisputed fact globally. And the growing use of drug abuse among the youngster is undisputed fact globally. But let me tell you what is drugs. Drugs is non-linear consumption of harmful or life-threatening substances that can lead to physical and mental relapse. Honorable juries, according to an estimate, 208 million people around the world are become drug addict victim. A number which increasing steadily. And 23 million of people are at the age of 12 who only not putting their physical, emotional, and mental health harm at stake, but also exposing people around them to grave complexion directly or indirectly. Distinguished guests, sources quote that almost 8.9 million people around are become the victim of drugs in Pakistan, a number which increasing steadily. Moreover, almost 700 Pakistani die each day due to drug-related complication, highlighting how the government has failed in addressing the increasing use of drug among the youngsters. Educationists have played an important role to create awareness of synthetic drugs. With this creative exercise, we can protect our youth from the menace of drugs. Honorable juries, drug is an adoption. It's not you, it's the cage you live in. Taking drug on earlier stage of life can affect development. Taking drug up earlier stage of life can affect development, and the people and children who are become the drug addict at earlier stage of life at the higher risk of health harm. Despite being educated, unfortunately, the number of teenagers and young people who are getting addicted to drugs is increasing day by day. And we must realize the fact that only mother can understand the pain and agony of those mothers whose son and children are become the victim of drugs. Honorable jury, the government launched a mobile application which named Zindagi to create and spread awareness of synthetic drugs among the masses. And the government of Pakistan will take care of drug addicted people and will provide rehabilitation facility and ensure that make them as productive citizens. Drug abuse have a miserable future, and those who are become the drug abuse are at the higher risk of health harm. Distinguished guests, those people who are becoming drug addict at the higher risk of health harm, and they have a miserable future. The friends and family can play an important role to provide, to eradicate this menace of drugs from the society, and they need to understand that this point to their friends, to their children, to their children and their family member, that the word of drug and addiction
which is lead to nowhere but darkness alone. Thank you. تھینک یو مبشر, تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا انتظار ہے چیف گیسٹ آنے میں. جناب حمایت اللہ مایا سے تاسو پرتون کا جو چیف گیسٹ استقبال کی حمایت اللہ مایا سے سینٹر شو سرحدی دوسرے تھا اور سب ہمارے کہنے حمایت اللہ مایا سے تھا کہ اگر سرحدی دوسرے تھا راتوں مانگڑی مشہور ہو جاتا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اب میں اردو تقریر کے لیے میں پشاور ماڈل اسکول سے ملائکہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. صدر مجلس, محترم اساتذہ کرام, مہمان گرامی اور میرے ہم عمر ساتھیوں, السلام علیکم. منشیات کا حملہ نوجوانوں اور سماجی نظام کو لاحق خطرہ. صدر مجلس, رات کو رات کہوں گا تو برا مانو گے, دن کے حالات کہوں گا تو برا مانو گے. اب تو نے اسٹیج پہ بلوا کے بڑا ظلم کیا, اب جو سچ بات کہوں گا تو برا مانو گے. آج میرے الفاظ سخت مگر حقیقت پر مبنی ہوں گے. رات کی کھوک میں صبح درخشان نمودار ہوئی, خورشید اپنی دو فشاں کرنوں سے عالم کو منور کرنے لگا. مشرق کی شاہ سوار کی تمازت نو کی سنا کے مانند جسموں کو چنی کرتے ہوئے رزمگاہ جنون میں لے آئی. جہاں جہاں اقدار اور اقتدار کی ہوس سے بے نیاز دل دوشیزاں عشق کرنے کی عمر میں 1,24,000 مربع میل سے عشق کر بیٹھا زیوکار دیوانہ تھا وہ, جس کے ساتھ ہزاروں نوجوانوں نے آزادی کے میں پی کر نئے ملک کے نشے میں مسرور تھے. جناب صدر, 21ویں صدی میں دنیا کے ممالک ترقی کی بلند ترین مقام پر ہیں. نئے نئے ایجادات اور یقیناً اس کامیابی کا راز نوجوان نسل ہے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ ہماری نوجوان نسل روز بروز نشے کے دلدل میں دستے جا رہے ہیں, جس کی وجہ والدین کی لاپرواہی, بے روزگاری اور ہماری حکومت جو کہ غفلت کی نیند سو رہی ہے. منشیات کی لت سے کتنے ماؤں کے گود اجڑ گئے. ہم انسانوں نے معاشرتی اقدار بلا کر معاشی استحکام کی خاطر لوگوں کی زندگی کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی. سامعین گرامی, ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر منشیات فروشوں کا راج ہے, اور جو کوئی اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ملکنڈ میں قوم کے ایک دلیر بیٹا محمد زادہ نامی شخص منشیات فروشوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے. اشرافیہ اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر منشیات فروشوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہے, اور ہماری حکومت ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکام رہتی ہے. ہماری عوام جو کہ کچھ دن سراپا احتجاج رہتی ہے, لیکن بہت جلد ان کی آواز بھی خاک میں دب کر زمین بوس ہو جاتی ہے. احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں, احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں, ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں, ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں. ہم اجتماعی طور پر ایک بدعنوان قوم ہے. صدر علی وقار ہمارے نزدیک مجیب الرحمان غدار, لیکن بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے کئی گنا بہتر ہے. ہم باشعور قوم ترقی کے خواہش مند ضرور ہیں مگر عیاشی کے بغیر نہیں.
ہم دیوالیہ ہونے والے ملک دو سری لنکا کی مثال تو دیتے ہیں، مگر اس مشکل وقت میں اپنے معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے اقدامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کرتاس زمان شاہد ہے کہ بدعنوانی کی لعنت نے جس قوم کے گرد اپنا شکنجہ مضبوط کیا وہ ترقی تو کیا کرتی، داستانوں میں داستان تک نہ رہی۔ اس فعل بد کا آغاز قوم شعیب سے ہوا اور عذاب الہی کا شکار ہو کر رہتی دنیا کے لیے عبرت چھوڑ گئی۔ صدر عالی وقار، 21ویں صدی معیشتوں کی برتری اور جنگ کی صدی ہے۔ یہاں کامران وہی ٹھہرے گا جس کی معیشت کسی غیر کے سامنے دست سوال درج کرنے پر مجبور نہ کرے، اور معاشی کامیابی کی بنیادیں ایمانداری پر استوار ہوتی ہے، جبکہ بطور قوم آج بدعنوانی ہماری جڑیں کاٹ رہی ہے۔ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے ہر اوقات سے لے کر کسی کچی بستی میں مقیم کسی عام آدمی تلک یہ زہر ہر جا سریت کر چکا ہے۔ جن رہنماؤں نے ہمارے راہوں کے اندھیرے دور کرنے تھے، وہ عدالتوں کے کٹہروں میں اپنے بدعنوانی کے داغ مٹا رہے ہیں۔ اس بدعنوانی جیسے ناسور کو عروج پر پہنچانے والا کون؟ بدعنوان ہم خود ہیں۔ کالا کوٹ اور سفید جوڑا پہن کر عدالتوں میں انصاف کی دچیاں اڑانے والا کون؟ سفید کوٹ پہن کر غریب عوام کو لوٹنے والا کون؟ بدعنوان ہم ہیں۔ سچ کی خاطر پچھلے 9 مہینوں سے اسمبلی ہال کے بجائے کال کوٹیوں میں رہنے والے کی حق میں آواز بلند کرنے والے ہمارے آنکھوں کے سامنے 21 سالہ اسامہ کے جسم میں 22 گولیوں کو بوند دیا گیا تھا، مگر ہم خاموش کھڑے رہے۔ اپنے ضمیروں کا سودا کر کے ووٹ بیچنے والا کون؟ آمریت کی کوکھ سے بوٹتی جمہوریت کو راہ راست سمجھنے والے ہم۔ بدعنوان ہم خود ہیں۔ عالمی منڈیوں میں ہمارے مقدروں کا سودا کرنے والا کون؟ ذی وقار ہمارے اپنے نمائندے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان کچھ اشعار پر کرنا چاہوں گی۔ اے دنیا کے خریداروں، بتاؤ کیا خریدو گے؟ میری غیرت یا آزادی؟ بتاؤ مجھ سے کیا لوگے؟ یہ بھوکی قوم کے بندے میں سستے دام بیچوں گا، کنکتے چند سکوں پہ میں ان کا نام بیچوں گا۔ میں ایک غدار رہبر ہوں جو سارا ملک بیچے گا۔ اے دنیا کے خریداروں، بتاؤ کیا خریدو گے؟ اے دنیا کے خریداروں، بتاؤ کیا خریدو گے؟ والسلام۔ Thank you, Malaika. Thank you so much. Thanks for sharing your precious words and ideas. اب میں دعوت دیتا ہوں مس بریزہ نیاز کو کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اقرا کالج، مس بریزہ نیاز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مسکر حرام، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، گرام قدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے منشیات کا حملہ نوجوانوں اور سماجی نظام کو لاحق خطرہ۔ زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا، زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا، میری خاموشی نہیں گویا مزار ہے حرف آرزو کا۔ جناب صدر، نشہ ہمارے زیست ہے، یعنی سوئی ہوئی زندگی۔ تو ذرا سوچئے کہ سوئی ہوئی زندگی کے مقابلے میں جاگتی ہوئی زندگی کیسے ہوگی؟ بالکل ایسے جیسے ایک ہوشمند انسان کے مقابلے میں بے ہوش انسان، چونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں
ہے. وہ قوم بستر استراحت پر دراز ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان اور چین صرف 2 سال کے وقت سے آزاد ہوئے ہیں. چینیوں کے بارے میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ نشہ کے عادی ہو کر تباہ حال ہو چکے تھے، لیکن جب انہیں اپنے طویل خواب غفلت کا احساس ہوا تو علامہ اقبال جیسے شاعر کو بھی کہنا پڑا، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، حمالات کے چشمے ابلنے لگے. گرا خواب چینی جو کبھی بنگ اور گاجا کے مریض ہو کر ایک شرر معطل قوم بن چکے تھے، وہ بھی تیزی کے ساتھ بدلنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے. صرف یہی حدیث نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام و کل مسکر خمر، یعنی ہر نشے کی چیز حرام ہے اور ہر نشے کی چیز شراب ہے. جناب والا، جب کسی معاشرے میں ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے، لوگ بھوک افلاس قسم پرسی ناانصافی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کاہل قوموں کے افراد اپنی قباحتیں دور کرنے کی بجائے اپنے لیے بظاہر آسان راستے کا انتخاب کرتے ہیں. کچھ لوگ تو میڈیکیشن لینا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ نشاور اشیاء کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. یوں قوم کے گلستان کے پھول کملانے لگتے ہیں، شگوفے اور کلیاں مرجھانے لگتے ہیں، جرت اور تخلیق کے سرچشمے سوکھنے لگتے ہیں. عزیزان من، آپ نے یقیناً اخباروں کے اشتہاروں میں یہ سرخی پڑھی ہوگی، وہ نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائے. یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تامل ساکی. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نشے کی لت میں مبتلا ہم وطن کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. ہم انہیں حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس سے ان کی اصلاح کی بجائے ان میں مزید انتقامی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اس لعنت میں غرق ہو جاتے ہیں. جناب والا، ضرورت اس عمل کی ہے کہ نشہ جیسی موذی بیماری سے اپنے وطن کو بچانے کے لیے پورے ولولے اور جوش و جذبے سے کام کیا جائے. جگہ جگہ تک نشہ سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے اور خاص طور پر نشہ کے بیپاریوں کو آہنی شکل میں جگڑ کر نشہ فروشوں کا پوری طرح سے قلعہ کما کیا جائے، کیونکہ بنگ، افیون، ہیروئن، چرس، کوکین اور بھی معلوم اور نامعلوم چیزیں اشیاء نشہ ہے جو جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان کو کچھ ہی پلوں میں جاگتی ہوئی لاش میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور خاص طور پر ہمارے وطن کے نوجوانوں کے بڑے پیمانے پر بربادی ہیروئن کی وجہ سے عمل میں لائی گئی ہے. جناب والا، ہر نشئی نشے کو سہارے کے طور پر استعمال کرتا ہے. زندگی سے فرار کا سہارا، دکھوں سے وقتی نجات کا سہارا، ڈالان کے خوف کا خلاف سہارا، احساس عدم تحفظ سے نجات کا سہارا. مگر یقین جانیے، سہارے آدمی سے استقامت چھین لیتے ہیں. جناب والا، نشہ ایک نہایت موذی مرض ہے اور سراسر ایک لعنت ہے، لیکن اس سے نجات کے لیے محض ڈرگ ڈیلر سے گرفتاریاں ہی کافی نہیں، بلکہ پہلے افرادی قوم کو ڈپریشن سے نکالا جائے، ان کے احساس دولت کی تحفظ فراہم کی جائے، ان کو بھوک پیاس ٹیکسوں کی بھرمار اور عدم مساوات جیسی تکالیف سے نجات دلائی جائے. اگر نہیں ہے کوئی شے پنہان تو کیوں سراپائے تلاش میں، اگر نہیں ہے کوئی شے پنہان تو کیوں سراپائے تلاش میں، نگاہ کو نظارے کی تمنا دل کو سوار ہے جستجو کا. چمن میں گلچی سے غنچہ کہتا تھا اتنا بے درد کیوں ہے انسان، چمن میں گلچی سے غنچہ کہتا تھا اتنا بے درد کیوں ہے انسان، تیری نگاہوں میں شبنم شکستہ ہونا میرے صبح کا. یاد رکھیے، ہمارے ملک، ہمارے وطن کو ہم سب کے تعاون کی ضرورت ہے. اس لیے آج ہم یہاں پر یہ عہد کرتے ہیں کہ نشے جیسی موذی لت سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for sharing your precious words and ideas, Ms. Bariza Niyaz. اب میں دعوت دیتا ہوں الف کالج سے امرا شہباز کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے،
فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے. میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا. اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سنوار دے. آج میرا موضوع سخن ہے منشیات کا حملہ. صدر عالی وقار، نشہ ایک لعنت ہے، قطرہ قطرہ زندگی نچوڑنے والا زہریلا عمل. ہمارے واعظین اور دانشور یہ بات پھیلاتے پھیلاتے تھک گئے ہیں کہ نشہ حرام ہے، اور جو چیز حرام ہو اس کی انتہائی قلیل مقدار بھی حرام ہے. لیکن ہماری فکری بے بسی کا تماشا دیکھیے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تقاریر کی مسندیں سچتی رہی اور منشیات کا زہر خواہشات اور امنگوں کے آباد جزیروں کو عبرت کے کھنڈرات میں تبدیل کرتا رہا. لیکن صدر عالی وقار، آخر ایسا ہوا کیوں؟ اس کا سبب ہمارے چہروں پر پھٹکار برساتی ہوئی منافقت ہے. ٹی وی پر سگریٹ پینے والا شیر کو ایک ہی بار میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور ساتھ ہی ٹی وی سگریٹ کے ضرر رسا ہونے کی نوید بھی سنا دیتا ہے. جب گناہ کو تہذیب اور نشے کو عالم سے فرار کا نام دے دیا جائے تو وقت کے بغداد اور قاہرہ یوں ہی اجڑا کرتے ہیں. لیکن ہماری ڈھٹائی دیکھیے کہ منافقت کے لپکتے شعلے ہمارا آنگن جلا رہے ہیں. ہم اپنے کاندھوں پہ اپنا مقتل سجا کے بھی مسکرا رہے ہیں. یہ زرد مدقوق روتے چہرے، یہ چوکھتے ماؤں کی لہٹ کے، یہ موت کو زندگی سمجھ کر حیا دھوئے میں اڑا رہے ہیں. معزز سامعین، منشیات کے عام ہونے کے محرکات کا جائزہ لیں تو قدم قدم پر ضمیر مصلوب ہوتا نظر آتا ہے. بے روزگاری، جہالت، مادر پدر آزادی، ناجائز خواہشات کا پھنکارتا ہوا عفریت جو فرد ہی نہیں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لینے کی جرأت رکھتا ہے. گلیوں، بازاروں اور چوراہوں میں تقسیم ہوتی ہوئی ہیروئن کی الغار. جب دارالمان اور تعلیمی دستگاہیں ہی نشے کی تقسیم کا سامان بن جائے، جب منشیات کے عبرت کدے میں پناہ ڈھونڈنے والے ہاتھ ماؤں کی گردن کے جانب لپکنے لگے، جب عزتوں کے محافظ بہنوں کی چادر عصمت چاک کرنے لگے، جب طلبہ کتاب کی بجائے بندوق اٹھا لے اور اسی کی دہشت کے سائے میں منشیات فروشی موت کو ارزاں کر دے، تو محرکات و عوامل کی تلاش میں بھٹکنے والا فقط یہی صدائے دردناک بلند کر سکے گا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. صدر عالی وقار، جس طرح مرض کے مکمل علاج کے لیے اس کی تشخیص ضروری ہے، اسی طرح محرکات و عوامل کا جائزہ منشیات کے خاتمے کے لیے اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں گفتار سے زیادہ کردار کا غازی بننا پڑے گا. فرد قوم کے مقدر کا درخشندہ ستارہ ہے، اسے درندہ بنانے والے ہاتھوں کو توڑنا ہوگا. ایک فرد کا قاتل اگر سزائے موت کا حقدار ہے تو بے شمار ماؤں کے جگر پاروں سے زندگی کی حرارت چھین کر انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والا سزا سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کیا ستم ہے کہ ہم نے صرف منشیات سازی میں ہی خود کفیل ہونا تھا؟ امریکہ پاکستان کے منشیات سازوں کی تو خود حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے ملک میں ہیروئن کے خرید و فروخت کے سلسلے میں اتنی کڑی سزائیں ہیں کہ ان کا تصور کر کے اس سپر پاور کے دوہرے معیار اخلاق پر حیرت ہوتی ہے. صدر عالی وقار، ہمارے ذرائع ابلاغ کو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. نشہ خاص سگریٹ کے ایک کش کا ہو یا پھر ہیروئن کے ایک پڑیا کا، چرس اور افہیم کا ہو یا پھر شراب کا، انہیں چند سکوں کے لیے ترغیب آمیز انداز میں پیش کرنا ہر لحاظ سے غلط ہے. ٹی وی ہو یا اخبارات، انہیں جرائم کی رپورٹنگ یا ڈراموں کے حوالے سے محض مقبولیت کا گراف اونچا کرنے کے لیے پوری قوم کے مقدر کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. اور ہماری پولیس منشیات سازوں اور منشیات فروشوں سے باخبر ہوتی ہے. اوپر سے دباؤ آ جائے تو چند دنوں کے لیے منشیات مافیا کے گاڈ فادر چند چھوٹی چھوٹی بھڑک مستعار بھی دے دیتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی غائب. ہمیں اپنی ضمیر کو بیدار کرنا ہوگا کہ اس منشیات کے زہر نے نہ جانے کتنے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور کتنے غزالیوں کو موت کے کنویں میں دھکیل دیا ہے اور ملک کے مستقبل کے شفاف آئینے کو دھندلا کر دیا ہے. غرض یہ کہ صدر عالی وقار، ہم میں سے کوئی طالب علم ہے یا استاد، تاجر ہے یا بیوروکریٹ، عالم ہے یا دانشور، ذرائع ابلاغ کا پالیسی ساز ہے یا صحافی، ڈاکٹر ہے یا سماجی کارکن، سب کو ایک ہو کر اس لعنت کے خلاف جذبہ جہاد اجاگر کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ جذبہ ہی اقوام کی شیرازہ بندی کرتا ہے. بے حس افراد کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتے. صدر عالی وقار، ہم میں سے کوئی بھی اس لعنت کے بدترین اثرات سے بے خبر نہیں ہے. ہم منشیات کے خاتمے کے لیے ایک ہو جائے تو کوئی
بھی مافیا ہم پہ غلبہ نہیں پا سکتا. وہ فاقہ کش جو اس میں محمد کو سینے سے لگا کر نہیں تڑپتا، اس کے جسم سے روح محمد نکالنے والے ہاتھوں کو توڑنا ہوگا. ہمارے خطیبوں نے مسلک کے اعتقادات کے تحفظ کے لیے صدیوں سے ممبر و محراب کو جوڑا گاہ بنا رکھا ہے. انہیں بھی منشیات کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے سامعین ہوش میں ہوں گے تبھی تو اپنے خطابت کے جوہر دکھا سکیں گے، ورنہ قبرستان کے شہر خاموشہ میں ان کے خطابت کی صحت ترازی دیکھے گا کون؟ صدر علی وقار، ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے ہم سب کو ایک ہو کر کام کرنا ہوگا. قدرت ہر قوم کو سنبھلنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے، ہمیں بھی نوشتے دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ یہ موقع کہیں آخری موقع نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہمالیہ کے چشمے ابل کر گراں خواب چینیوں کو حیاتی نو دے سکتے ہیں تو ہم منشیات کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس مقصد کے لیے ہمیں افکار اقبال سے اس طور رہنمائی لینی پڑے گی کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشا ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. جناب صدر، منشیات کی لعنت کتنی ہی بڑی صحیح، اسے اسلامی جذبہ جہاد سے ختم کیا جا سکتا ہے. چشم عالم 1450 سال پہلے کے اس حسین منظر کا تصور کرتی ہے جب مسلمانوں کے لیے شراب حرام قرار دے دی گئی تھی. حکم ربانی گونجا اور مدینے کی گلیوں میں شراب گندے پانی کی طرح بہا دی گئی تھی. کسی نے بھی پارگاہ رسالت میں ایک لہجے کے لیے بھی حکم سے سرتابی کا اظہار نہ فرمایا. اگر دلوں میں عشقی رسالت اجالے بکھیر رہی ہو تو پھر منشیات کی تاریک رات کا خاتمہ ناممکن نہیں. ہمیں چاہیے کہ اس مقدس سرزمین کا وہ قرض اتارنے کی کوشش کرے جو قیام پاکستان کے وقت لاکھوں شہداء کے پاکیزہ لہو کی حرمت کی صورت میں ہمارے ذمے واجب الادا ہے. منشیات سے متاثر ہونے والے وہ لوگ جو بدترین تاریک راتوں کے مسافر ہیں، وہ بھی ہماری ہمدردی اور علاج کے مستحق ہیں، لیکن وہ نادیدہ و طاقتور ہاتھ جنہوں نے انہیں بدترین انجام سے دوچار کیا کسی نرمی یا ہمدردی کی مستحق نہیں. درد و آلام کی یہ تاریخ شب بھی آخر کٹ ہی جائے گی اور وہ سویرا ضرور طلوع ہوگا جو ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو منشیات کی لعنت سے پاک زندگی کی نوید دے گا. اب اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں کامرس کالج نمبر 2 سے مسٹر اعجاز کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، آج جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کا سنہری موقع نصیب ہوا ہے وہ ہے منشیات کا حملہ نوجوان اور سماجی نظام کو لاحق خطرہ. نشاب پلا کے گرانات تو سب کو آتا ہے، نشاب پلا کے گرانات تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تامل ساکی. جناب صدر، اللہ اپنی کتاب عظیم الشان میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، اسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، سجدہ کرایا، عزت دی، تدبر کی قوت بخشی، تکریم عطا کی، مگر حضرت انسان اپنے رب کے احسانات کو بھول گیا اور دشمن ازلی کی چالوں میں جھگڑتا گیا. جناب صدر، جس طرح ایک ہمدرد شفیق محبت کرنے والا غیرتی باپ اپنے اولاد کو خوبصورت اور معزز حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو خوبصورت اور معزز دیکھنا چاہتا ہے. مگر نشے نے پردیوالی بھی کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو اپنا لپیٹ میں لے لیا. اب انسان ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا اور کانسا ہوا نظر آتا ہے. جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ غلاظت کی بوری اور دیران پر تو کبھی ندیوں نالیوں پر رلتا ہوا پڑتا ہے. اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ نشے نے معاشرے کو ڈس لیا ہے، معاشرے پر حملہ کر لیا ہے اور حضرت انسان سے سکتا ہوا بہکتا ہوا نظر آتا ہے، زخموں سے چور نظر آتا ہے. جناب صدر، اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ جواب ہے
دین سے دوری، والدین کی لاپرواہی اور میڈیا کا منافقانہ رویہ اور دوغلا پن ٹی وی اور فلموں میں جب ہائی اسٹیٹس والوں اور مالدار لوگ جب اسکرین پر دکھایا جاتا ہے تو سگریٹ کی کش لیتے ہوئے دھواں اڑاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. ہماری نوجوان نسل کرکٹ کھیل کودنے بیٹھے تو ٹی وی پر منشیات کے اشتہارات پرچار کرتے ہیں. پھر ہماری نسل کیسے متاثر نہ ہو جناب؟ پھر ہماری نسل کیسے متاثر نہ ہو؟ منافقت کے لپکتے شعلے ہمارا آنگن جلا رہے ہیں. ہم اپنی کاندھوں پہ اپنا مقتل سجا کے بھی مسکرا رہے ہیں. یہ زرد مدقوق اور رت چہرے جکٹے ماؤ کی لہت کے یہ موت کو زندگی سمجھ کر حیا دھوئے میں اڑا رہے ہیں. جناب صدر، گلیوں بازاروں اور چراہوں میں کلے بندے بٹنے والے کی ایلان کی یلغار جب اسکول کالج دارالامان حتیٰ کہ چوکی تانے میں بھی نشے کی تقسیم کا سامان بن جائے، جب قانون یہ زہر پلانے لگے کہ طالب علم قلم کی بجائے سگریٹ پکڑے تو یہی صدائے درناک بلند ہوگی. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں داستانے. جناب صدر، جس طرح مرض کی مکمل علاج کے لیے اس کی تشخیص ضروری ہے، اس طرح محرکات اور عوامل کا جائزہ لینا منشیات میں اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے. بس ہمیں کپتان سے زیادہ کردار کا غازی بننا پڑے گا. ہر فرد قوم کی مقدر کا درخشندہ ستارہ ہے اور اسی درخشندہ سے درندہ بنانے والے آتوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا. پرنالہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے. اس کے صدا و احتساب کا عمل بڑے لوگوں سے شروع کرنا ہوگا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر اور فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جناب صدر، نشہ چاہے سگریٹ کی ایک کش کا ہو یا ہیروئن کی پڑیا کا، چرس یا افیون کا ہو یا شراب کا، اسی چند روپے اور سکوں کے لیے ترغیب انگیز انداز میں پیش نہیں کرنا چاہیے. جناب صدر، ہم میں سے کوئی بھی اس بدترین لعنت سے بے خبر نہیں ہے. ہم اپنی تعلیمی اور تہذیبی اداروں کا جائزہ لینا ہوگا. ہم منشیات کی خاتمے کے لیے ایک ہو جائے تو پھر کوئی مافیا ہم پر غالبہ نہیں پا سکتا. واعظین، مفتیین اور مدرسین سب کو منشیات کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا. ممبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور وہ لوگ جو ہمارے نسل اور معاشرے کو اس بدترین انجام سے دوچار کرتے ہیں وہ کسی ہمدردی اور نرمی کا مستحق نہیں ہے. ہمیں امید ہے درد و عالم کی یہ ظلمت اور اندھیری رات بھی آخر کٹ جائے گی اور وہ سویرا ضرور طلوع ہوگا جو اس وطن کی ہر فرد اور قوم، اقلیت اور اکثریت منشیات کی لعنت سے پاک زندگی بشارت دے گا. والسلام. شکریہ مسٹر حجاج، شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں عبد الحسیب فرام کامرس نمبر 1 کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عبد الحسیب. جب گناہ کو تہذیب اور نشے کو عالم سے فراخ کا نام دے دیا جائے تو وقت کے بغداد اور قاہرہ یوں ہی اجڑ جاتے ہیں صدر علی وقار. اور آج ہماری ناقبت اندیشی کی انتہا تو دیکھیے کہ ہم منشیات کے دلدل میں اتنا پنس چکے ہیں کہ ہمیں چرس، شراب، سگریٹ، تمباکو نوشی اور بنگ کی خوشبو تو محسوس ہوتی ہے مگر مسجد میں پائے جانے والی سکون اور روحانیت کا احساس تک نہیں ہوتا. ہم دنیا کو ایمانداری کا کیا درس دے پائیں گے جب منشیات نے ہمارے ضمیر کو اتنا جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو کہ ہمیں اپنے ہی کردار پر شرم آتی ہو، اور ہم دنیا کی اخلاقیات کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کیا سہارا دے پائیں گے جب ہم نشے میں مدہوش ہو کر اپنے ہی گھر کے سرخ و سفید چادر میں تفریق نہیں کر پاتے، اور ہم کس سوچ کی بنیاد پر اپنی علمی میراث کو کندھا دینے کا خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہیں جب ہمارے ترجیحات میں منشیات کے مرکبات پہلے اور کتابیں کہیں بعد میں آتی ہوں. تو پھر صدر علی وقار، ہم نشے میں مبتلا نشئی لوگ اپنی علمی میراث کے قاتل ہیں. ہم قاتل ہیں بغداد اور قاہرہ کے حکمت دانوں کی حکمت کے قاتل ہیں جن کی حکمت سے پوری دنیا روشناس ہوتی تھی. ہم لٹیرے ہیں بنت ہوا کی لوٹی ہوئی عزت کے لٹیرے ہیں. ہم مجرم ہیں ہزارہ تباہال خاندانوں کے مجرم ہیں، اور ہم ضمیر فراش لوگ ایک موبائل کی وہ شاہراہ پہ کھڑے ہو کے پوری انسانیت کے قاتل ہیں.
تو پھر اقبال نے منشیات کے اس بہتے ہوئے گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا کہ تھے تو آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیا کہا بحر مسلمان ہے فقط واقع حور، شکوہ بے جابی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ دور موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. جلوہ دور موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. صدر علی وقار، قوم افراد سے بنتی ہے اور فرد کردار سے. ہم ہدایت کے اتنے وسیلے ہونے کے باوجود بھی اپنا کردار نہ بنا سکے تو قوم کیا بن پائیں گے؟ آج ہماری کردار کی بیت تو دیکھیے کہ ہمیں محلے کے تخت پر بیٹھے ہوئے فارغ الوقت دوستوں کے کہے تو سنائی دیتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کی آہ و بکا سنائی نہیں دیتی. ہم ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل کے لیے منصوبہ بندی تو کرتے ہیں، مگر منشیات کی قباحتوں میں استعمال ہونے والے ام الفواحش اور ام الخبائث جیسے الفاظ سے عبرت حاصل نہیں کرتے. اگر یقین نہیں آ رہا تو آئیے میں آج آپ کو اس معاشرے کی سیر کرواتا ہوں جہاں منشیات کی زہر نے امنگ اور خواہشات کے جزیروں کو عبرت کے کنڈرات میں بدل دیا ہے. وہاں دیکھیے اس پاک آستانے کے چوک اور چوراہوں پر ایک ہٹا کٹا نوجوان اپنے نشے کی پیاس بجھانے کے لیے ہاتھ میں کچکول لیے گداگری کو فروغ دے رہا ہے. ادھر دیکھیے نشے کی لت میں مبتلا ایک نوجوان کسی کے گھر کی دیواریں پلانگ کر ڈکیتی جیسے سنگین جرم میں مبتلا ہو رہا ہے. وہاں دیکھیے ایک نشئی سنگ دل باپ اپنے 2 کم سنگ بچوں کو ورکشاپ پر بٹھا کر ان کے بچپن کا گلا گونڈ رہا ہے. اور ادھر دیکھیے ایک بھائی، ایک شراب خور نوجوان نشے کی حالت میں تھوڑی سی لغزش پر اپنے سگے بھائی کے سینے میں 8 گولیاں ڈال رہا ہے. تو صدر علی وقار یہ بات اس ایوان باشعور میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کے لیے اور ایک صاحب فکر کے لیے دانش مندی کی ہونی چاہیے کہ جس دیش میں 70 لاکھ سے زائد نوجوان منشیات میں مبتلا ہو تو وہ تخلیقی سوچ رکھنے والے دماغ نہیں بلکہ اپنی نفس اور اپنے ناجائز خواہشات کی غلامی کرنے والے فکری غلام جنم لیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں شاعر فرماتا ہے کہ ہم منافقت کے لپکتے شعلوں سے اپنا آنگن جلا رہے ہیں. ہم منافقت کے لپکتے شعلوں سے اپنا آنگن جلا رہے ہیں. ہم اپنے کندھوں پہ اپنا مقتل سجا کے بھی مسکرا رہے ہیں. یہ زرد متکوک روتے چہرے، یہ چوکتے ماؤں کی لہت کے، یہ لوگ موت کو زندگی سمجھ کر حیات کو دھوئے میں اڑا رہے ہیں. یہ لوگ موت کو زندگی سمجھ کر حیات کو دھوئے میں اڑا رہے ہیں. صدر علی وقار، قدرت ہر قوم کو سنبھلنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے. اب ہمیں بھی وہ دیوار پڑھ لینی چاہیے جہاں تقدیر کی تحریر اعمال کی بنیاد پر لکھی جاتی ہے کہ کہیں یہ موقع آخری موقع تو نہیں. اگر اب کی بار بھی ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یقین مانیے ہماری یہ لاپرواہی ہم ایسے نگل جائے گی جیسے تاریخ نے ہم سے پہلے کئی تہذیبوں کو نگلا ہے. سو آئیے اب کی بار اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہماری ناکامیوں پر خوشیاں منانے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے خون میں اب بھی وہ جوش ہے، وہ دار باقی ہے. ہمارے لفظ میں وہ طاقت گفتار باقی ہے کہ ہمیں اب بھی اپنی بات کو منوانا آتا ہے. ہمیں اپنے ہی تہذیب پر مر جانا آتا ہے کہ آخر ہم بھی تو اس دشت میں گھر-بار رکھتے ہیں. شکستہ ہے مگر اپنا در و دیوار رکھتے ہیں. شکستہ ہے مگر اپنا در و دیوار رکھتے ہیں. بہت شکریہ. Thank you, Abdul Hasib. Now, I would like to invite Zohra from Sarhad University Mardan campus. Zohra from Sarhad University Mardan campus کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمان گرامی، قابل احترام اساتذہ اور میرے پیارے بہن
السلام علیکم. آج کی تقریر کا موضوع منشیات کا حملہ نوجوان اور سماجی نظام کو لاحق خطرہ ہے. آنکھ کو بیدار کر دے وعدۂ دیدار سے, آنکھ کو بیدار کر دے وعدۂ دیدار سے, زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے. صدر علی وقار, منشیات جنہیں ماڈرن طور پر ڈرگس کہا جاتا ہے, آج کل ایک فیشن بن گیا ہے. ہماری نوجوان نسل اس کو استعمال کرتے ہوئے خود کو کول ظاہر کرتے ہیں اور اپنی تصویریں بھی اپلوڈ کرتے ہیں, لیکن در حقیقت دور حاضر کا سب سے بڑا اور عظیم المیہ منشیات ہے, جنہوں نے زندگی کو مفلوج کر دیا ہے. نشوں کے عادی لوگ اپنی جان کے دشمن اور اپنے رب کے ناشکر گزار بندے ہیں, جو رب کی عطا کردہ زندگی کی قدر کرنے کی بجائے اسے برباد کرنے پر تلے ہیں. بلا شبہ ہمارے ملک میں منشیات عیار کی سازشوں سے ہو رہا ہے, لیکن اس میں ملک دشمن عناصر کا بھی عمل دخل ہے. ان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر کھوکھلا کر دینا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہی نہ رہے. کتنی اذیت ناک بات ہے کہ سگریٹ, شراب, ہیروئن, شیشہ, آئس اور دیگر نشاور ادویات کی مخالفت تو سب کرتے ہیں, لیکن اس کے سدباب کوشش کوئی نہیں کرتا. اس سلسلے میں جو بات سب سے زیادہ اذیت ناک اور خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ منشیات کا حملہ زیادہ تر نوجوان نسل پر ہو رہا ہے. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ہیروئن کے عادی کی تعداد 17 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. عام طور پر 18 سے 30 سال کے نوجوان اس کا شکار ہوتے ہیں, لیکن افسوس 10 سے 14 سال کے بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ اب یہ نشہ تعلیمی اداروں, یونیورسٹیوں اور کالج کے بچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے, اور کئی اداروں میں اس کی خفیہ خرید و فروخت بھی جاری ہے. اب صرف لڑکے ہی نہیں, لڑکیاں بھی اس کی عادی ہو رہی ہیں اور اپنی موت کو خود دعوت دے رہی ہیں. اب اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ اس کو کس قدر خطرہ لاحق ہوگا؟ جو نوجوان جنہیں ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا تھا, جن سے ملک اور ملت کی امیدیں وابستہ تھی, وہ نشے کا شکار ہو کر صرف اپنا نہیں بلکہ ارد گرد کے معاشرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اس کی بروقت روک تھام کی کوشش نہ کی گئی تو ہمارا مستقبل انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے. نشہ پلا کے گھرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کے گھرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گھرتوں کو تھام لے ساکی. اب ہم نوجوان ہی اس لعنت کو ختم کر سکتے ہیں. ہم متحد ہو کر ایسے لوگوں کی مدد کریں جو اس کی لت میں مبتلا ہے. سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کمپین چلائیں. ہم اس نشے کی لعنت سے نفرت کرنی چاہیے, ان لوگوں سے نہیں جو اس میں مبتلا ہے, کیونکہ بیشتر ان میں سے کمتر ہونے کی وجہ سے اس کا شکار ہوتے ہیں. ملک ان مجرم کو بے نقاب کرے جو نشے کی فروخت میں ملوث ہیں. اسناد منشیات کے اداروں میں ایسے افراد سے ہمدردی کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے مفید شہری بن سکتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستانی مل کر اس کو ختم کریں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گی. شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ, شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ, تو اور بھی اس آگ کو بازو کی ہوا دے. جزاک اللہ. Thank you, Miss Zohra. Thank you so much for your precious words and ideas. اب میں دعوت دیتا ہوں ڈپٹی رجسٹرار آف دس کیمپس ڈاکٹر سہیل کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Please, a big round of applause for her. Come on stage, please. Dear students, contestants, parents, friends, on behalf of Mardan campus, we thank you all for coming. Have a big hand for the Mr. President, sir, let me tell you brief about us. It
It was in year 1992, a purely software institute came into being, named as Allied National Software Institute, ANSI, registered by Peshawar Technical Board. They started DIT in 1997. Meanwhile, DCOM also started by them. And the journey was continued in year 2000. School and college program also started. Soon after, they started the BS program for computer science and software engineering from the University of Peshawar. In 2003, Master in Computer Science and Management Science. Since they connected with the Sarhad University, Peshawar, they flew up more an educational program like B.Ed, M.Ed, distance programs, etc. So, up till now, 3 batches of MCS, 5 batches of BBA, 5 batches of MBA, and many more. This beautiful building in front of us is the day and night struggle and commitment towards society in the form of quality education, resulting in excellent, talented, and successful personnel. Sir, this credit goes to our honorable team leader and mentor, Mr. Nasir Afridi, which is here with me. Mr. President, sir, beside all these, we have many academic events in the form of public seminars like the alarming issues of drug addiction in academic institution in Pakistan by Dr. Mudassir Shah, Assistant Professor, Abbottabad University of Science and Technology. ये जो आज की तकरीब आप लोग देख रहे हैं, तो ये बेसिकली इस सेमिनार का असर में हुई थी. And next seminar was executed by the Dr. Saifullah Afridi. That was the dissecting tumor immune microenvironment in hospitalized cancer patients, followed by another seminar that was also very interesting, executed by the Dr. Ishtiaq Ali, bioinformatics and its application. Similarly, a PhD scholar, Mr. Muhammad Atif Haroon, elaborated about the scope of MLT, medical lab technology, and machine learning by Dr. Farman Ali, and many more in the pipeline. So we have many BS programs in pipeline like BS English, Psychology, Nursing, Economics, Art and Design, and many more inshallah in future. Recently we have planned for short courses for public too, in order to spread our circle at every corner of the Mardan and nearby districts. Now, with a little knowledge, one can take admission to our different programs like Chinese language, English language, suit digital skills, which consist of WordPress, website designing and development, graphic designing, digital literacy, project management, AutoCAD 2D and 3D, and the arts and design, and also coaching classes for the competitive exam. In last, we also announcing about our coming big event in the form of Science and Technology exhibition, in which we welcome you all to take part warmly and present your models and research. Later we will inform about its schedule inshallah.
Once again, thank you very much for the coming, and Soot Mardan, Zindabad, Pakistan, Paindabad. Thank you, sir. Thank you so much. زبا یو شعر حمایت الله معیار صاحب ته ډالې کوم بیا به ډالې کوم ښار کې اوس خوبونه بې باوره دي ښار کې اوس خوبونه بې باوره دي ښار کې اوس ګولې د نشې هم ډېرې دي زما په دواړو اوږو ناستو فرشتو ولیکې زما په دواړو ناستو فرشتو ولیکې زما په سر چې څه لیکئ نو په پښتو ولیکې زه راغلی ستر مشر ستر سالار د مردان د سیمې د بابا د لښکر سپ پاسالار جناب میر مردان حمایت الله معیار صاحب درخواست کوم خو یو شعر سره د چې د خپله سره ترې د پښتو په مینه چې د خپله سره ترې د پښتو په مینه کو کفر نه وی بابا هم دې ته سجدې کولې جناب حمایت الله معیار صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر محترم او قدرمن صدر مجلس صدر تقریب محترم او قدرمن نصیر افریدی صاحب ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ محترم ڈاکٹر سہیل صاحب رجسٹرار صاحب سرحد یونیورسٹی محترم دلته چې څومره تاسو مشران میلمانه یې ټیچرز دي پکې او سټوډنټس دي ورونو خویندو ګلالو بچو شکریه ادا کوم د سرحد یونیورسټۍ په دې موقع باندې چې په ډېر یو اهم موضوع باندې نن تاسو دلته ډیبیټس را جوړ کړي دي ډېره ضروري ده چې په داسې ډیبیټس وشي په کالجز کې یونیورسټیز کې او په عام معاشره کې چې په هغې کې موږ چې کوم د منشیاتو په حواله باندې او د هغې چې کوم په معاشره باندې اثر دی خصوصا په ځوانانو باندې د هغې نه موږ خبر شو او د هغې موږ سره روکتام وکړی شو ما وی زه د اول نه تاسو نه سوال کوم چې تاسو کې څوک کمه نشه کوي خو هغه سوال به زه پرېږدم هغه سوال به زه نه کوم یا په خپله لاس اوچتوم یا لاندې کوم یا په تاسو باندې کوم خو زه به دا خواست ضرور وکړم چې څوک هم کمه نشه کوي بس د اوس نه یې مه کوي د اوس د دې سره لکه چې مونږ چاته سیګرټ نشه نه ښکاري مونږ وایو دا بس هسې یو عادت دی مونږ ته نسوار هم نشه نه ښکاري مونږ وایو داسې یو عادت دی زه به دا هم د نشو بنیاد چې کوم دی نو دا نسوار او سیګرټ دی تا ته څوک څوک افر کړي درته وایي چې دا سیګرټ یو کش خو راکاږه یا یو چونډی نسوار واچوه یا د شرابو دا ګیلاس یا څه لږ غونته وڅښه نو در باندې مفت وڅښئ خو بیا د هغې دا چې دا څنګه دی سپیکر ووایي چې دا په یو کوڅه کې او په یو چوراهه کې ولاړ وي او څوک لاسونه یې اوږده کړي د خلکو نه څیزونه غواړي او څوک لاګانې کوي څوک ډاکې کوي څوک څوکې کوي هم د هغه یو کش نه د یو چونډۍ نه او د یو ګوټ شرابو نه دقې ته سړی لاړ شي او که هغه مفت وي او که هغه په پیسو وي یو ډېر بد عمل دی پکار نه دی چې موږ او تاسو موږ ته د موږ الله تعالی په قرآن کې هم فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بله احادیث دي په دې باندې چې هر نشه یي شی حرام دی او بیا مختلف وختونو کې مختلفې نشې شوي دي کله چې د هغې پېژندګلو شوه چې دا د انسان د وجود دپاره مؤثر دي نو بیا په هغې باندې مختلف
ارګنایز سوسایټي کې یا سټیټس کې پابندۍ هم لګېدلي او بیا د هغې لپاره قوانین هم جوړ شوي دي او قوانینو کې ورځ تر ورځه بدلون هم راغلی دی نوې نوې نشې راغلي دي نو هغه هغې سره ایډ شوي دي هغې کې بدلون هم راغلی دی ریاستونو د دغې نشو چې کوم مؤثر صورتونه دي هغه هم ښودلي دي او د نشې هغه تعریفونه هم کړي دي او د یو نشې د ټریفیکینګ په حواله باندې د هغې د وړو راوړو په حواله چې څوک یې دا خرڅوي او راوړي او د بل ځای نه بل ځای ته وړي د هغې باره کې هم لاز شته دی په ټوله دنیا کې هر سټیټس کې شته دی یو سټیټ هم داسې سټیټ نشته چې په هغې کې د نشو خلاف لا نشته او چې یوز کوي یې څوک د هغې خلاف هم لا شته دی قوانین شته دی په ټوله دنیا کې کمبیټ ډرګ ټریفیکینګ او یوز ډرګ دغه چې کوم ډرګز د هغې متعلق تاسو وګورئ نو بلا قوانین شته دی اول خو نارکاټکس به دا خبره وه چې دا یو پین کیلر دی دا دردونه ختموي او هم داسې چې د دې تاسو دا څومره سبسټانسز دي چې دا وګورئ او دا چې میډیکلی یوز کیږي او د هغې هغه کنټرول یوز چې وي نو هغه پین کیلر دی او خلکو د پین کیلر په حساب باندې دا استعمالول خو چې بیا د هغې یوز په دې طریقه باندې شو چې یا مختلف سبسټانس را یو ځای شو یا د هغه یو سبسټانس نه څه داسې څیزونه ایکسټریکټ شو او هغې را یو کړه هغه دومره تیز شو چې د هغې لږ مقدار د دردونو ختمېدو باندې خلک د هغې عادي کړل د هغه په نشو کې بدل شو هغه بیا ایلیګل ډیکلیر شو چې دا غیر قانوني دي او د هغې خلاف بیا ریاستونو خپل قوانین جوړ کړل او د هغه قوانینو د لاندې باقاعده عدالتونه جوړ شو د هغې د لاندې چې کوم دی چې لا انفورسمنټ ایجنسیز ته خپل اختیارات میلو شو هغې کې د سرچ اختیارات هغې کې د ارست اختیارات او هغې کې دا چې دا سبسټانس وکتي شي دا نشیز دی که نه دی د هغې دپاره لیب جوړېده د هغې دپاره د هغې هم باقاعده ویریفیکیشن کېده نو دغه ټول څیزونه په قانون کې شته دي او قوانین هم موجود دي د هغې باوجود ولې بیا خلک نشه کوي الله هم فرمایي د الله رسول هم فرمایي په ملک کې دننه قوانین هم شته دي مور پلار هم په کور کې غواړي زما د بچي دې نشه ونه کړي یو پلار نشه کوي خو د خپل بچي که په خپله نسوار کوي خو چې دا زوی به نسوار ونه کړي په خپله سګرټس کوي خو دا زوی به ونه کړي په خپله د آیو سره څه کوي دا زوی به ونه کړي او د هغه لپاره به هغه سره پوره جنګ هم کوي او بیا هم دا څیزونه کېږي دا ولې کېږي نو په دغه څیزونو باندې هم غور پکار دی دا محرکات څه دي دا ولې دا ځوانان یا دا خلک ولې نشې طرف ته راولي نو په هغې کې یو زمونږ په معاشره کې زمونږ د خلکو یو بل سره چې کوم اجتماعي ژوند دی په هغې کې خو بد دواړه شته دي مختلف کمپنیز دي پکې چې په کوم کې ته ورغلی بس په هغې کې به د بیا هغه شانتې ژوند جوړېږي که څوک د نشایانو سره او دغه رنګ خلکو سره کېني او په دغه طرف باندې ځي که څوک د پوهانو سره استادانو سره عالمانو سره کېني هغې په هغه طرف باندې ځي د یو کمپني په ډېر لوی اثر وي او د هغې د خلک بیا او بیا د هغې دا چې د هغه ماشومانو تربیت په حواله باندې چې د هغې د مور او پلار د طرف نه تربیت سره او د دغه ماشومانو سرپرستي شته په معاشره کې که نشته زه نن ډېر ګورم زمونږ ملک چې کوم دی په دې کې غربت دی د وسایلو باوجود مونږ روزګار نه لرو مونږ د آمدن ذریعه هغه نه لرو چې زمونږ خلک هغه شانتې دلته ښه ژوند وکړي بهر ملکونو د خلک مزدور ولسي په ملک کې دننه خلک مزدور ولسي نو چې کوم پلار په سعودي عرب کې دی په عربو کې دی یا په بل ملک کې دی یا په دې ملک کې دننه په بل ځای کې دی هغه روزګار کې او کور ته نه راځي نو د هغه د بچو خو بیا دغه بهالي لکه مسافر خواران اکثر وایي چې مسافر سړي ته څه میلو شي اخر کې ورته بوډۍ ښځه او لوفران بچي میلو شي نو همدغه رنګ دغه کیسه دا پکې هم یو خبره ده بل دننه په معاشره کې اونرشپ نشته
تاسو ګوره زموږ دلته څو اونر شل د دې چاردیوارۍ دننه هم د ډایرکټر صاحب د چې کوم ماشومان دلته یا رجسټرار صاحب یا پروفیسر صاحب له تاسو له دلته راځي د هغې مور پلار تاسو دومره نه به اختیاره کړی چې د هغه زوی دلته کوم عمل کوي چې هغه تاسو هغه ته ریپورټ کوي یا ریپورټ نه مخکې هغه په خپله راونیسئ لږ تپوس ته وکړئ او که وکړئ ته نو زما زوی د تا ته ولې داسې کړي په معاشره کې دننه هم دا نشته موږ چې واړو موږ ته یاد شي چې معاشره کې په ګاونډ کې به د یو مشر کا به نه ستا ترو نه به د ماما نه به د پلارو خو چې ته به داسې په لاره غلط هم روان وې نو روبې ولې داسې کوې بې وخته هم چې ته راودې خانه به بې وخته څه کوې شابه کور ته ځه دبېدلم وایستې شو اوس په خپل کور کې دننه که پلار بچو له ګزار ورکوي نو مور ورته مخه کېږي او که مور ورکوي پلار ورته دا دې ولې وکړو که د سمې خبرې دپاره عبدالحسیب from college په خپل کور کې دننه که پلار بچو له ګزار ورکوي نو مور ورته مخه کېږي او که مور ورته راوتي شو د دې لپاره یو ډېر جاینټ اپ سټرګل پکار دی او ډاینامیکس خلک پکار دی چې هغه دغه وکړي او دغه د معاشرې راباسي که دا ونه شي ډېرې مسلې به جوړې شي نن موږ د دې نشو سره علاوه موږ تاسو وګورئ ایکسټریمیزم سره موږ مخامخ یو پولرایزیشن سره مخامخ یو هیټ سره مخامخ یو هیټ سره او بګه د انټالرنس سره مخامخ او دا د دې ټول سيزونو دغه وجې دي دا ټول یو بل سره شریک وجې دي چې دا راوړل شي او که موږ په دې باندې غور ونه کړو موږ ته ډېرې مسلې شي موږ د یو بل ښې خبرې هم ډېر په صبر او برداشت سره نه اورو انفورسمنٹ ایجنسی د پولیس په حواله باندې هم که هغې کې پولیس راځي که هغه پکې ایکسایز کې نارکاټکس کنټرول دی او که هغه پکې NF دی انټي نارکاټکس فورس دی هغې په حواله دی نو دا ټول ادارې چې څومره د نارکاټکس ساتلي دي په دې کې انتهایي یو لوی غټ کرپشن روان دی بیا جوړي شي دي کې شته نو کرپشن پکې هم یو وجه ده او کرپشن دومره پورې وجه ده چې بعضې دلته چې کوم دغه نشهي څیزونو خرڅولو والا دي هغه یو تانیدار له یا یې سچوله چې ریاست وله څومره تنخوا د میاشتې ورکوي هغه عمره پیسې وله هغه په هفته کې ورکوي نو هغه پولیس سټیشن دلته خو ډیوټۍ څوک د دې لپاره نه کوي چې دا زما ډیوټي ده او په دې کې که زما هر څومره تنخوا ده او که دې کې زما سر هم ځي نو زه به د خپله ډیوټي کومه د قانون مطابق به کوم دلته خلک د پیسو ګټلو لپاره کار کوي کني زما دا یقین دی او دا زما کنویکشن دی که یو پولیس فورس وغواړي چې په دې ځای کې د چرس پوډر نه خرڅېږي خدای شته کاته کې خرڅ شي په ایماندارۍ سره ووایي چې زه به هم دا کار کوم دا به زما نه خرڅېږي کرپشن په دې کې هم یو ډېره غټه وجه ده چې د هغې د وجې دغه څیزونه کېږي دا ټول څیزونه د دې لپاره یو اویرنس پیدا کول د ډیبیټس په ذریعه باندې سیمینار په ذریعه باندې دا یو ډېر ښه عمل دی زه په خپله وایم د الله تعالی ډېر لوی فضل دی ما تر اوسه پورې په خپل ټول ژوند کې نه چې تا سګرټ کش نه مې یو چونډی او نه مې یو ګوټ شراب دا مې نه دي کړی شکر الحمدلله او دا زما فخر دی شکر دی او دا زما واړه دغه شان مې کړي دي کنې زه ښکاره یم چې زما پلار نشي کول بلا خلک به ورسره ناست نورو خلکو له یې ورکولی خو دا د پلار ډېرې شکریا ما چې دا مې وویلې چې ما له چېرته نسوار راوړه ډېره ده چې ته نه وویلې نو زه نه په هغه پلار باندې فخر کوم چې ما ته یې نه وویل او بیا چې پوه شو دا بچي په دې خفه کېږي نو بیا هغه پرېښي نو بیا چاته څکلي هم نه دي او دا ما فرست ټایم و چې زما پلار له شي کولی چې پلار باره کې سړي خو دا سیمینار داسې چې ما ووایي او شکر الحمدلله
چې ما په خپل ټول پولیټیکل لایف کې د 2005 نه زه ډسټرکټ ناظم بیا زه مې بیا ډسټرکټ ناظم اوس بیا میر په دې کې ما تر اوسه پورې د یو نشهیي سړي چې سکي هم دغه سفارش نه دی کړی دا د په چیلنج سره چې دا د څوک راشي ما ته ووایي یو پولیس افسر چې تا ما دا سفارش کړی نه مې دی کړی او دا هم زه په چیلنج باندې وایم چې ما تر اوسه پورې د یو منشیات فروش نه یو پیر هم وټ نه دی غوښتی چې ته ماله وټ راکړه او نه د هغه حجرې ته نه د هغه بیټک ته نه د هغه کور ته زه ورغلم چې دې دې ماله وټ راکړه زما جنډې هم ښې جوړې باندې دي کړې او نه مې د یو بدماش نه د یو بل غلط سړي کړ دي چې کوم هم ښکاره په ګناهونو کې زه نه ورغلم دا به معاشره کې په دې طریقه باندې کنټرول کېږي چې دا مونږه او ما کوشش کړی چې ما سوشل بایکاټ کړی د هغې ښادونه هم زه نه یم تللی نو دا به مونږ ټول په معاشره کې داسې یو کردار ادا کوو د هغه خلکو د اصلاح کوشش مې کړی دی چې اصلاح وشي نو په دې طریقه باندې مونږ دا ټول کار کوو زما یقین دا دی چې مونږ دا کولی شو او بل په دې معاشره کې دا غلط متلونه بې نشې سر وي د خري داسې وایي که نه بې نشې سر د خري او زه دا متل داسې کوم چې د نشې سر د خري د نشې والا سر د خري نشهیي سړی ټوله په ځان نه پوهېږي او چې څه وکړي او څه ونه کړي بې نشې خو ډېر ټیک ټاک دی باغ یې ډېر سم کاري او یا دا چې مب شراب کاذیس کړي دي دا اوس غلطې متلې دي یا دغه شان نور که په دې حواله چا څه متل او یا خبره یاد وي یا دغه محفل ته دغه کپ نه رادنه کېدو دپاره څه اټریکشنز جوړېږي او څه خبرې څوک کوي هغه رد کول پکار دي نو موږ بیا ټیک طرف ته ولاړ شو بس تاسو وخت واغوښته باغ یې وموې زه ریلي که answer or now it's upgraded to Sarhad University campus او دا تقریبا دواړه ماته د یو نمونه ښکاري په دې وخت کې زه اپریشیټ کوم ستاسو اوورال پرفارمنس که هغه ستاسو اکیډمیکس کې دی که هغه تاسو کو کریکولر کې دی او که هغه ستاسو سوشل اکټیویټیز نور چې کوم دي سوشل ویلفیر دپاره هغې کې دي او ما نصیر صاحب د ده ټیم هر وخت یې لیدلی دی چې هغه معاشره کې د ښو کارونو د فروغ دپاره لګیا دی چې ښه کارونه مخ په وړاندې لاړ شي د خلکو مصیبت کې څومره خلک دی د زلزلو د سیلابونو یا کوم نور افتونه راغلي دي اپریشن شوي دلته کې هغې کې نو موږ سره زبردست هغه فرنٹ لاین ملګرو کې آنسی کالج او یا سرحد یونیورسټي او خصوصا نصیر صاحب د ټیم موږ سره موجود وي او که بیا داسې کم غلط رسمونه رواجونه او یا دارنګه جرایم چې د هغې نه ځوانانو ته خصوصا او معاشرې ټولو خلکو ته عموما نقصان نسی په هغې کې دی لګیا بیا په ایجوکیشن کې دی چې کوم د نوي سوچ او د نوي فکر سره تاسو وګورئ په مردان کې آی ټي انټروډیوس کول په هغه وخت کې سافټویر انجینرینګ انټروډیوس کول هغه 90s د دې دور او په هغې کې دي په هغه ډومنو خلکو کې دي چې دي په دې صوبه کې او په دې مردان کې موږ ته انټروډیوس کړي دي د دې د ادارې ډېر خلک په دې ملک او د ملک نه بهر هم په ډېرو ادارو کې کار کوي او نن ضرورت هم د دې خبرې دی چې موږ خصوصا په آی ټي کې او په دغه ټیکنالوجیز کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو زه اکثر ګورم زه اوس تېرم هفته کې زه دوبۍ کې وم یو انټرنیشنل کانفرنس و هغې کې وم او بیا د هغې نه فارغ شوم نو خپل زموږ خلک چې هغوی ته به زه نه یو 4 ورځې بیا نور هغې ایثار کړم او مختلف ادارو ته لاړو زموږ هغه خلک چې دلته په آی ټي کې یا په نور ټیکنالوجیز کې دلته سبقونه ویلي دي او مخ په وړاندې باندې تللي دي هغې هلته الله تعالی ډېر ښو ځایو ته رسولي خپل انډیپنډنټ چې کوم د هغې کمپنیز جوړ کړي دي هغه هم ډېر زبردست دي
کال ته مختلف ادارو سره کار کوي هغې کې ټاپ پوزیشنز ته رسېدلي دي ډېر زبردست خلک او ایون که زه خپله باندې زه امریکې او یورپ ته هم ډېر ځم نو چې هلته هم زه وګورم نو زموږ چې دا بي ایم ای چا کړي که نه دا بلکل بېکار دی دا هلته د عام مزدور غوندې کار کوي او چې چا دا ټیکنیکل ایجوکیشن کړی وي او ټیکنیکل هینډ ورسره وي یا دغه مایند چې داسې جوړ شوي نو هغه خلک هلته ځان له لارې وباسي بیا مخ په وړاندې باندې ځي نو تاسو کې به هم څه خلک دلته کې د کار خلک دنه جوړېږي دا ادارې به سنبالوي او څه به بهر ملکونو ته ځئ نو چې د یو ماډرن دغسې لاړ شئ ټکنالوجي سره لاړ شئ او بل په هغې کې تاسو پوره دغه وی پکې یو ټیلنټ هم پکې پیدا کړي وي پکې هغې کې تاسو یو انفرادي حیثیت پیدا کړي دومره خپل سټډیز کې دومره توجه ورکوئ زما به خیال موږ مخ په وړاندې باندې تللی شو زه ستاسو مننه کوم اخر د سټوډنټس لپاره اخره کې چې ټو بي آنست ټو یور سیلف اینډ ټو بي آنست ټو یور سټډیز دغه بنیاد ځان ته کېدی او په دې باندې مخ په وړاندې لاړ شئ ډېره مننه ډېره شکریه تھینک یو شکریہ میر صاحب تاسو په سټیج باندې پلیز لږ ودرېږئ زه د کیمپس ډایرکټر نصیر افریدي صاحب ته راغواړم چې سټیج ته راشي زه د کیمپس ډیپ رجسټرار ډاکټر سہیل صاحب ته درخواست کوم چې په سټیج باندې راشي او سرټیفیکیشن ډسټریبیوشنز دی چې کوم سټوډنټس دي کوم ډیبیټس کنټسټنټس دي د هغې ته سرټیفیکیټ ریسیو کوي زه راغواړم ټول نه پیله عبدالله انسی سکول اینډ کالج عبدالله پېښور ماډل نه زه راغواړم اوزیلا پېښور ماډل زه پېښور ماډل نه ملایکا راغواړم چې خپل سرټیفیکیټ رسو کړي ملایکا اقرا کالج نه زه بریزه نیاز ته درخواست کوم چې راشي خپل سرټیفیکیټ ریسیو کړي Aisha Kawal from Ikra College, Mardan. Amra Shehbaz from Alif College, Mardan. Muqaddas from Alif College, Mardan. Mr. Hijaj from Government College of Commerce, number 2. Mr. Hijaj. Mr. Bilal, Commerce College number 2, Mr. Bilal. Jangir from Government College, Commerce number 1. Abdul Hasi from College Commerce number 1, Abdul Hasi. Zohra from Sarhad University, Mardan campus. Zohra. Thank you. MashaAllah, ټول ښکلی سپیچ وکړو. اوورال چې څومره کنټنټس دي ټول زبردست ډیبیټس کې چې کوم هغه مزدار وکړو. نو موږ راغواړو مسټر سلیم چې هغوی راشي هغه اناونسمنټ وکړي د بیسټ سپیکر ټوډے. Sorry, I have forgotten one of the contestant, Mubashir from Galadale Higher Secondary. Mubashir, please receive your certificate. In English speech,
Can you guess any name? Third position holder? No? Okay. So I need your clapping for Mr. Bilal, who stood third in English debate competition. Bilal. Bilal, you should receive your award from Mayor Mardan, Mr. Himayatullah Mayar. Please. And then we have Onzila, the pronunciation is correct. Onzila in English speech, second position. Clap for her, please. And now you have got an idea, so let's make another guess for the first position holder. From female side, any guess? No? Okay. So a big round of applause and clapping for the first position holder in English competition, Jahangir. Many congratulations and good wishes. May you have much more such kind of moments. And for the Urdu competition, the third position holder is Amara Shehbaz. Clap. Third position holder in Urdu speech. Amara Shehbaz. Sorry, it is Amara Shehbaz. And we have the second position holder, Hajjaj. Second position holder in Urdu speech competition. Yes. Hajjaj. First position holder in Urdu speech competition, Bariza. Excellent, excellent. This is again a moment of happiness that she is the most junior student in this debate competition. Once again, congratulations from Sarhad University of Science and Technology. Now I would like to call upon the juries to the stage to receive a letter of appreciation from Mayor Mardan, Mr. Himayatullah Mayar. Sharaf Khan, he was a jury in English speech. He works at US Embassy with English works. I would like to call Muhammad Waqas, lecturer in English, to receive a letter of appreciation and thank you for your services.
Dr. Naveed Akhtar from Urdu jury, please come on the stage. Professor Muhammad Ikram, my respected teacher, I was a student of him in Ansi Degree College. And Muhammad Salim, myself. Dear Honorable Chief Guest, Mr. Himayatullah Mayar से मेयर मर्दान शुक्रिया सर शुक्रिया तासो सरहद यूनिवर्सिटी ता रातों मानी शुक्रिया शुक्रिया सर फिर हिमात तज़ा दिल ज़्यादा शुक्रगुजार यूरदे इधर टूल सुमर हले ज़ले शबे दनन फिर हिमात दिल ज़्यादा क्लास दे लेकिन उनके प्लीज और सर द रेस्क्यू तरफ पर डबल 1 डबल 2 टीम तम देर ज़्यादा मशकूर यूँ चाहे इधर रागली दिया उनके ते प्रेजेंस करे दे प्लीज पुट्स योर हार्ट टुगेदर प्लीज thank you so much, thank you for everyone, thank you so much.